मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आपने देखा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, वायरल होते हैं। आज आप देखो, आदमी हर एक की बात सुनने के लिए तैयार है। कोई भी बात की जाए ना, सेहत के बारे में बात की जाए, कान लगा के सुनते हैं, यार कोई सेहत का नया नुस्खा तो नहीं आया। आपने देखा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, भाई अर्निंग के तरीके लोग बता रहे होते नहीं, आइए हम आपको बताते हैं, एक हफ्ते में आप इतने लाख रुपए कमा सकते हैं। एकदम इंसान कहता है भाई यार देखें यार, वो तो अब लोगों ने इसलिए सुनना छोड़ दिए कि लोगों ने कहा यार ये खुद नहीं कमा रहा, ये इस तरह से कमा रहा है। यानी लोगों ने सोचा कि हम लोगों को अर्निंग का तरीका बताएंगे, इससे अर्निंग का तरीका लोगों को आए ना आए, लेकिन हमारी अर्निंग मोनेटाइजेशन से शुरू हो जाएगी। इस बहाने लोग क्लिक कर करके हमारी वीडियो तो देखेंगे ना, तो अर्निंग का ये बेहतरीन तरीका है कि अर्निंग का तरीका बताना शुरू कर दो। लेकिन जब इसमें भी कंपटीशन हुआ, ज़्यादा लोग आ गए, तो ये तरीका क्या हो गया, अब लोग इतने शौक से नहीं देख रहे होते। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, वायरल होते हैं। एक, आप लोगों को अर्निंग का तरीका बता दो, दे तनादन। दूसरा, आप लोगों को डिप्रेशन से बचने का तरीका बताओ, दे दा नादन, दबा के चलता है। तीसरा, आप मेडिकल साइंस की बातें बताओ। ये तीसरे नंबर पे ज़्यादा चलती हैं। ये भी कौम की हमाकत देखो आप, जो चीज़ सबसे ज़्यादा चलनी चाहिए थी वो सबसे व्यूअर्स डॉक्टरों के चैनल पे बहुत कम देखे हैं मैंने, क्योंकि तमीज़ की बात कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं। लोग कहते हैं पैसा आए भले तोंद निकली हुई हो, लोग कहते हैं दौलत आए भले शुगर के मरीज बन के मर जाएं हम, लोग कहते हैं कि भाई डिप्रेशन ख़त्म हो भले कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए और हार्ट अटैक से मर जाएं। ये कौम की मेंटल लेवल की बात कर रहा हूं मैं। यही होता है ना, दिमाग इधर ही होता है ना, इशारा से गलत तो नहीं कर रहा ना मैं। अच्छा, तो सबसे ज्यादा चलता है पैसा कमाने का तरीका, कैसे गौर से सुनेंगे। दूसरे नंबर पर चलता है डिप्रेशन से बचने का तरीका। आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स दुनिया में आ रहे हैं, ज्यादातर आपको क्या बता रहे हैं, टेंशन से निकालने के तरीके। और तीसरे नंबर पे चलती है मेडिकल साइंस की बातें। सबसे कम चलती है मजहब की बात, सबसे कम चलती है। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आपके चैनल पे तो इतने व्यूज आ रहे होते हैं, एक 2-2, 3-3 घंटे का बयान लोग बैठ के सुन रहे होते हैं। भाई कंपेयर करो ना अगर दूसरी चीजों से, तो फिर वो बहुत कम है। और वो इसलिए भी ज्यादा है कि अंधों में काना राजा, बड़े बड़े उलमा यूट्यूब पे हैं ही नहीं, वो तो बेचारे मदरसों में पढ़ाई में ही लगे हुए हैं। वो तो हम तो आ गए तो इसलिए फैल गए हम, वरना तो हमसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े अल्लाह में पड़े हुए हैं जिनके पास इल्म इतना और तकवा लिल्लाहियत, वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो फिर जो होगा वही वायरल होगा ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तो अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तदउ, ये जहन्नम की आग हर एक को दावत देगी। किस शख्स को? हम कहते हैं ना भाई ये कार्ड लेके जाओ, इस कैटेगरी के लोगों को वलीमे की दावत में ले आओ। तो अल्लाह मियां ने नहीं जहन्नम की आग को एक कार्ड दिया हुआ है कि तुझे इनवाइट करना है। किस किस को इनवाइट करना है? जो भी अल्लाह की दावत से मुंह मोड़ेगा, उसके पास अल्लाह की बात सुनने का टाइम नहीं होगा। इल्म हासिल करने का, जो अल्लाह का इल्म है वो हासिल करने का टाइम नहीं होगा। उसे जब नसीहत की जाएगी सर ही नहीं उठाएगा। उसको सेहत की बात करेंगे एकदम सुनेगा गौर से। उससे आप डिप्रेशन दूर करने की बात करेंगे एकदम गौर से सुनेगा। उससे आप बात करेंगे पैसा कमाने का तरीका बताएंगे, एकदम चैनल पे आएगा, अरे भाई क्या बता रहे हैं भाई, देखें तो सही। हर चीज के लिए टाइम है, मगर जिस खालिक ने बनाया, जिसने पैदा किया, वो बार बार कह रहे हैं मैंने पैदा किया, अपने लिए पैदा किया, तुम मुझे भूल गए, आपस में ही तुम एक दूसरे को सपोर्ट करने में लग गए। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िम बिबनीह। मुजरिम चाहेगा कि काश मैं अपनी जगह अपने बेटे को इस अजाब में डलवा दूं और मेरी जान छूट जाए। हालांकि बाप खुद मुशक्क़त उठाता है और बेटे को मुसीबत से बचाता है। अल्लाह ने बाप की मिसाल दी है। सूरह बलद में अल्लाह ने क्या फरमाया, व वालिदिन व मा वलद।
لقد خلقنا الانسان فی کبد، باپ اور اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی باپ کی زندگی دیکھو جو اولاد کے لیے وہ ٹینشنیں اٹھاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خوشیوں اور آرام والی زندگی نہیں ہے انسان کی. تو اللہ نے باپ کی مثال دی ہے قرآن میں کہ جس کو یہ سمجھنا ہونا کہ انسان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات، تو باپ کی زندگی دیکھ لیا کرو. تو وہ باپ جو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ باپ یہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو، بیٹے کا خاص ذکر کیا کہ عرب لوگ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو زیادہ محبت دیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے الگ سے بیٹے کا تذکرہ کیا کہ انسان یہ چاہے گا کہ میری جگہ اس عذاب میں میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے. یعنی اگر یہ بھی پاسبل ہوا کہ اللہ کہے ٹھیک ہے تو بچ جا، تیرا بیٹے کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، تو انسان کہے گا وہ چلا جائے میں بچ جاؤں. تو آپ سوچیں کتنا سخت دن ہے اور کتنا ٹینشن والا دن انسانوں کے اوپر آنے والا ہے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اگر اسے یہ آپشن دیا جائے کہ تو اپنی بیوی کو عذاب میں ڈال دے ہم تجھے بچا لیں گے، تو وہ اپنی بے گناہ بیوی کو کہے گا کہ اس کو ڈال دو عذاب میں. بیوی کی بھی اللہ نے مثال دی کیونکہ مرد کا اپنی زوجہ کے ساتھ بھی بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے. تو لطیفے بنے ہوئے ہیں میاں بیوی کے، تنگ ہیں، وہ صرف لطیفوں کی حد تک ہیں، حقیقت میں تنگ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ لطیفے ہیں. بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، میاں بیوی گھر جا رہی ہے تو بڑا خوشی سے ناچ رہا ہوتا ہے، وہ 2-4 دن ہی ناچتا ہے، اس کے بعد پھر یاد آتی ہے ہر ایک کو کہ یار واپس آ جائے، ٹینشن ہو رہی ہے. جو رشتہ اللہ نے بنایا ہی مرد کے لیے ہو تو مرد اس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب آدمی نہیں ہے، پھر وہ آدمی نہیں ہے پھر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور میں بار بار کہتا ہوں قرآن زوجہ کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو صاحبہ کہتا ہے. صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والی. اب دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ عبس میں بھی یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، تو اللہ نے بھائی کو بھائی کہا، رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے نا انسان. اور جب ماں کا ذکر آیا تو ماں کہا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ابا. بیوی کا ذکر آیا تو زوجہ کہنا چاہیے، عربی میں بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زوجہ. لیکن اللہ نے فرمایا صاحبہ، اپنے ساتھ رہنے والی. تو اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا ہے وہ کیا ہے؟ ساتھ رہنے والی. اس کا مطلب جب آپ کی شادی ہو گئی تو جہاں جاؤ گے بیگم پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ اب چپک گئی ہے. یہ نیچرل نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے انسان ملک سے باہر ہو یا کمانے کی جائے یا کسی بھی، چاہے وہ تبلیغ کے لیے بھی جائے، تو بیگم ہمیشہ کہاں ہونی چاہیے. میں تو تبلیغ کے لیے بھی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا شادی شدہ، ان کو بیگم کو لے کے جاؤ بھائی، بیگم کو لے کے جاؤ. صحابہ جہاد میں بیگموں کو لے کے گئے ہیں. ہاں جہاں جہاد میں فتح کی امید ہو، شکست کی امید ہو تو بیگم ہاتھ سے گئی، شکست کا خطرہ ہونا تو پھر گئی ہاتھ سے. تو اب کچھ لوگ اس چکر میں بیگم کو جہاد پہ لے جائیں کہ چلو اس بہانے، یہ پھر اس کی اپنا تعلقات ہیں بھائی، وہ جانے. تو اللہ میاں نے جہاں بھی بیگم کا کہا نا، یعنی ان 2 آیتوں میں خاص طور پر، تو اللہ نے کیا کہا؟ صاحبتہ، ساتھ رہنے والی. تو جن کو اللہ نے وسائل دی ہیں، وسائل نہیں ہیں نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ایک الگ بات ہے، لیکن وسائل دی ہیں تو ہمیشہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ رکھو، جان نہ چھڑاؤ. غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جان چھڑاؤ اس مصیبت سے، یہ رکاوٹ بنے گی عیاشیوں میں. نہ بھائی نہ، اللہ نے آپ کو عیاشی کے لیے بیگم ہی دی ہے، اس کو اپنا سمجھو. بولو بھائی اللہ نے میرے لیے اس کو پیدا کیا ہے، میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. میرے پاس ہے اس کے علاوہ 4 ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے. تو آپ بھی وہ والا ہوتا ہے، یعنی بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا وصاحبتہ وَأَخِيهِ، اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا.
میں سوچتا ہوں قیامت کے دن انگریز کس سے دور بھاگے گا؟ انگریز تو کہے گا نہ تو میرا ابا ہے جس سے میں دور بھاگوں، نہ میری وائف ہے جس سے میں دور بھاگوں. جب ابا نے بھی شادی نہیں کی تھی تو ان کا بھائی بھی نہیں ہوگا، پھر کیا خیال ہے؟ تو گورا کہے گا کہ میں بھاگ کے بھی کہاں جاؤں، یہ بھی خاندانی لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے انکار کر رہے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی نیچرل نہیں ہے رشتہ داری نہ ہونا، یہ تو نیچر سے 100% بغاوت ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، مجرم چاہے گا بیٹے کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بیوی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَأَخِيهِ، بھائی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، میرا وہ خاندان جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا. کتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا آپ کے خاندان کا، آپ کو شیلٹر آپ کی فیملی نے دیا ہوتا ہے. تو کہے گا میرے خاندان کو ڈال دو جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا، آگ میں ڈالنا ہے اس کو ڈال دو، مجھے بچا لو اس آگ سے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، وہ کہے گا پوری دنیا کو آگ میں ڈال دو. بھائی جن کے ترانے پڑتا تھا نا، دوست احباب، باپ ماں بھائی بہن اولاد، ساری دنیا خدا کے لیے، ساری دنیا کو میرے بدلے میں آگ میں ڈال دو، مجھے اس آگ میں مت ڈالو. کیسا دن ہوگا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کا جو کلا ہے نا یہ بہت جاندار ہوتا ہے. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لا، جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نو. کلا کا مطلب نو نہیں ہے، کلا کا مطلب اٹ ازنٹ پاسبل، یہ پاسبل، بلکہ اس سے بھی زیادہ پاورفل لفظ ہے یہ، ہرگز نہیں. اٹ ازنٹ پاسبل کا مطلب تو یہ کہ ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں سے اوپر کا جملہ ہے ہرگز نہیں. کلا، یہ ناممکن ہے. جرم تو نے کیا اور میں تیرے بدلے میں تیری بیوی کو آگ میں ڈال دوں، تیرے بدلے میں تیرے باپ کو آگ میں ڈال دوں، تیری ماں کو آگ میں ڈال دوں. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. انہا لظا، جس آگ میں اب میں تجھے ڈالنے والا ہوں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، انگارے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، نازع عربی میں کہتے ہیں کھینچنے والا. آپ نے 30ویں پارے میں پڑھا نا والنازعات غرقا، وہ فرشتے جو نافرمان کی روح قبض کرتے ہیں جسم میں گھس کے کھینچتے ہیں، وہ نزع عربی میں کھینچنے کو بولتے ہیں. کہتے ہیں نزع کا وقت ہے، کیا مطلب؟ روح کھینچ رہی ہے. تو نزاع کہتے ہیں مبالغہ. انگلش میں ہوتا ہے نا ایک کمپیریٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹو، تو عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. نزاعۃ للشوا، اللہ فرماتے ہیں کھال کو ادھیڑنے والی، ایسی آگ ہے جو تیری کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، اللہ فرماتے ہیں یہ آگ ہر اس شخص کو دعوت دے گی جس نے اللہ کے حکام سے پیٹھ پھیری، اور جب اللہ کی آیتیں اس کو سنائی جاتی تھیں تو وہ اپنی پشت کو پھیر لیا کرتا تھا. تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہے، بہت کم ٹائم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تدعو، یہ جہنم کی آگ ہر ایک کو دعوت دے گی. کس شخص کو؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کارڈ لے کے جاؤ، اس کیٹیگری کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں لے آؤ. تو اللہ میاں نے نہیں جہنم کی آگ کو ایک کارڈ دیا ہوا ہے کہ تجھے انوائٹ کرنا ہے. کس کس کو انوائٹ کرنا ہے؟ جو بھی اللہ کی دعوت سے منہ موڑے گا اس کے پاس اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوگا، علم حاصل کرنے کا، جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا. اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے، اس سے آپ ڈپریشن دور کرنے کی بات کریں گے ایک دم غور سے سنے گا. اس سے آپ بات کریں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے ایک دم چینل پہ آئے گا. ارے بھائی کیا بتا رہے ہیں بھائی، دیکھیں تو صحیح. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، مگر جس خالق نے بنایا، جس نے پیدا کیا، وہ بار بار کہہ رہے میں نے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، تم مجھے بھول گئے، آپس میں ہی تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے.